کلاس 7 کے طالب علم السلام علیکم. توجہ فرمائیں. آپ کا سبجیکٹ ہے معاشرت علوم اور چیپٹر ہے ایشیا میں عوام کی تنظیم. ہم کیونکہ براعظم ایشیا میں رہتے ہیں اس لیے براعظم ایشیا کے لوگوں نے اپنی ایک تنظیم بہت ساری تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں جو ایشیا میں رہنے والے لوگوں کی بہتری اور ان کی بہتری کے لیے کام کر سکے. اور یہ خطہ اپنی جغرافی خصوصیات اور آبادی کی وجوہات کی بنا پر بہت زیادہ اہمیت کا رکھتا ہے. ایشیا کرۂ ارض کا سب سے بڑا اور سب سے بڑی آبادی والا بر اعظم ہے جو مشرق و شمالی نصف کرۂ ارض میں واقع ہے. یہ وسیع خطے پر محیط ہے. یورپ اور افریقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بر اعظم بہت زیادہ قدیم زمانوں سے اکثریتی انسانی آبادی کا مسکن رہا ہے. مسکن یہ کہ بہت سارے لوگ یہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے. اس کے یہ متعدد ادائیلی تہذیبوں کا سرچشمہ ہے. مختلف تہذیبیں ہیں. نیپال کی تہذیب، سندھ کی تہذیب، بھارت کی تہذیب، بہت سارے مختلف تہذیبوں کا مجموعہ ہے یہ بر اعظم ایشیا. مختلف تہذیبوں کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اس سبق میں آپ رہنماؤں کے مختلف نمونوں کے بارے میں مطالعہ کریں گے جو وہ اختیار کرتے ہیں. آپ جستجو کریں گے کہ رہنما مختلف گروہوں اور حالات میں کیسے تضادات کو حل کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مختلف مسائل جب انسان جہاں جس آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. اب ان مسائلوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی رہنما کی کسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم اکیلے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور ایک دوسرے سے اتفاق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر اپنی ایک تنظیم بنانا ضروری ہوتا ہے اور تنظیم کے لیے رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو اس تنظیم کو ایمانداری کے ساتھ اور لوگوں کے فلاح و بہبودی کے ساتھ چلا سکے اور اس کا مقصد صرف انسان کی فلاح ہو کہ کس طرح مسائل کو آبادی کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اچھا، ہمارے معاشرے میں سماج یعنی معاشرے میں قیادت کا تصور. نو انسان سماجی حیوان ہے. انسان سماجی جانور ہے. سماج کے بغیر معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ہم اکیلے جنگل میں زندگی نہیں گزار سکتے. ہمارے لیے اور لوگوں کا رہن ساتھ میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے بحیثیت انسان. نو انسان وہ ایک دوسرے کے ساتھ گروہوں میں رہتے ہیں. پہلے گروہوں میں رہتے ہیں، پھر اس کے بعد قصبہ، یہی گروہ بڑھتے بڑھتے قصبے، ضلع، شہر بناتے ہیں. فطرتاً افراد کو مختلف کردار اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ مختلف معاملات سر انجام دیتے ہیں. سماج کو تشکیل دینے، سماج کو ترقی دینے میں مدد کرنے کے خاطر لوگ فطرتی طور پر رہنماؤں اور پیروکاروں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسائل جلدی حل ہوں گے اور یہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے اور اس کی اثر و رسوخ ہے تو وہ وہیں اسی کی رہنمائی میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں ایک طرح سے دوسری طرف تک حرکت دیتے ہیں مگر اور دیگر ہدایت دیتے ہیں، جبکہ پیروکار معاملات کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں جو انہیں تقویض کیے جاتے ہیں. تو بچوں یہ تھا کہ سماج کے رہنما ہمیں کیوں چاہیے ہوتا ہے اور ہم کس لیے یہ تنظیم بناتے ہیں اور اس کے کوئی ظاہر سی بات تنظیم میں کوئی سربراہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. جبھی تو مسائل حل ہوں گے نا، وہی تو بہتری کی طرف لے کے جائے گا. ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے کوئی کام نا، ہمیں اپنی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جب عوام کو اپنی قیادت پر یقین ہوتا ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل و معاملات خیال رکھا جائے گا، چاہے وہ ان کے سماجی یا سیاسی مسائل ہی کیوں نہ ہوں. وہ مجموعی طور پر بہتری کی طرف یکسوئی سے کام کرتے ہیں. اچھی قیادت خوشو ماحول پیدا کرتی ہے اور ایک مطمئن اور دلشاد سماج یعنی کہ معاشرہ ایک مضبوط قوم کی پیداوار اور ایک مضبوط قوم کرتا ہے، تشکیل کر دیتا ہے. رہنما کی تعریف. رہنما کسے کہتے ہیں؟ ایک رہنما وہ شخص ہوتا ہے جو عام مقصد کی تکمیل کے لیے لوگوں کی گروہ پر اثر انداز ہوتا ہے. قیادت اصطلاح رنگ برنگ کی تصورات کی یاد دلا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک سیاسی قیادت متلاشی پرجوش ہوتی ہے. ایک مہم جو اپنے گروہ کی رہنمائی کے لیے جنگلات میں سے راستہ ہموار کرتی ہے. ایک نظامی عہدیدار مقابلہ بازی کو مات دینے کے لیے کمپنی کی حکمت عملی بنانے والا.
یعنی کہ ہر سطح پہ ہمیں قیادت اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیادت میں شامل ہوتا ہے کہ واضح تصور کو تشکیل دینا، اس تصور کا پیروکار کے ساتھ تبادلہ کرنا، اس تصور کو حقیقی روپ دینے کے لیے معلومات، علم اور طریقہ کار فراہم کرنا، پیروکاروں کے تضاد سے بھرپور مفادات میں تعاون کرنا اور انہیں متوازن بنانا، یہ سب قیادت کا کام ہے۔ جیسے کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کے سارے شہری تو اپنے کام آگے تک نہیں پہنچا سکتے نا، وہ اپنے لیے ایک باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں اپنے لیے رہنما منتخب کرتے ہیں، اور جو رہنما جو ان کا ہوتا ہے وہ ان کے مسئلوں مسائل، اس ایریا کے مسئلے مسائل جو آگے پہنچ جاتا ہے اور وہ بڑے پیمانے پر آگے پہنچتے ہیں اور پھر ان کو اسی طرح حل کیا جاتا ہے۔ اور اس لیے اس میں قیادت کی بہت اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر قیادت مخلص اور آپ کے ساتھ بہت ہی یعنی کہ سنسیئر ہے اور آپ کی بھلائی چاہتی ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اور اگر قیادت کی نیت میں فتور ہے اور وہ مخلص نہیں ہے تو پھر نہ تو تنظیم رہے گی اور نہ تنظیم کے ماننے والے رہیں گے۔ وہ طریقے جن کے ذریعے افراد رہنما بن سکتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے موروثی، یعنی کہ قیادت یا وزارت نسل در نسل ایک دوسری نسل میں منتقل ہوتی ہے، اور یہ اس کے ان سب کی قیادت کے سب سے پرانے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے، یہ قدیم شاہی حکمران خاندانوں نے بادشاہ کے ذریعے حکمرانی کی۔ یہ طریقہ عام طور پر ایک حکمران خاندان میں موجود ہوتا ہے کہ اکثر زیادہ تر ممالک میں اقتدار جو نسل در نسل چل رہا ہے اور موروثی قیادت چل رہی ہے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ طاقت اب ہے دوسری وجہ جو ہے رہنما بننے کی، وہ طاقت۔ اگر کوئی جسمانی طور پہ نہیں بلکہ مالی طور پہ، اور اس کے علاوہ اس کی بہت اثر و رسوخ ہے، بہت اس کے ریفرنس ہیں، تو اس کی مدد سے بھی وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک طاقت ہوتی ہے اس کی، اور اس سے بھی وہ رہنما بن جاتا ہے۔ جس کا مثال ہے جس کی لاڈی اس کی بہن، یعنی طاقتور ہی حقدار ہے، اور وہی وہ خطرناک اثر کا مشاہدہ کیا ہے دنیا عالم میں۔ اس طریقے سے قیادت حاصل کرنے کے خطرناک اثرات کا مشاہدہ، کیونکہ اس طرح بڑے پیمانے کا قتل و عام اور تباہی ہوتی ہے، یہ طریقہ عام طور پر عملیت میں موجود ہوتا ہے۔ دیکھا نا کہ ایک تو ہوتے ہیں مالی طور پہ مضبوط، دوسرے ہوتے ہیں کہ جنگ و جدل کر کے زبردستی قبضہ کرنا اور وہاں اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی حکومت قائم کرنا اور لوگوں پر مسلط ہونا، جو سب سے خطرناک عمل ہے طاقت اس کا قیادت کا، رہنما بننے کا۔ اس کے بعد ہے تقرری۔ ایک مقرر رہنما وہ ہوتا ہے جس کو تنظیمی مقاصد کی تکمیل کی خاطر ملازمین کی قیادت کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کو تنظیم کے قواعد کے مطابق دیگر فوائد کے ساتھ ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ عام طور پر بینکوں یا بین الاقوامی کاروباری تنظیموں وغیرہ میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے انتخابات۔ ایک وہ رہنما ہوتا ہے جو بھاری اکثریت سے عوام منتخب کرتے ہیں، اور جو ایک الیکشن کے ذریعے، انتخابات کے ذریعے، عوام کے ووٹوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے، وہ بھی رہنما ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، رضاکارانہ عمل۔ رہنما بننے کا دوسرا طریقہ رضاکارانہ بنیاد پر عمل سے ہوتا ہے۔ لوگ مالیاتی فوائد کی کسی امید کے بغیر اپنی برادری کی فلاح بہبود کے لیے رضاکارانہ طور پر اپنا وقت دیتے ہیں اور سرگرمیاں کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے قیادت کے مختلف نمونے۔ اب مختلف نمونے کا مطلق الرہنما، مطلق العنان رہنما۔ یہ مطلق العنان رہنما وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے فیصلے کرتا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے اور کسی اور کے فیصلے تسلیم نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ کسی کی رائے لیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے پیروکاروں سے مشورہ بھی نہیں کرتا، بلکہ فیصلہ سازی میں وہ کسی کو بھی جو ہے وہ مداخلت کرنے کی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا اور اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ایک جمہوری رہنما۔ جمہوری رہنما فیصلہ سازی کے طریقہ کار میں سرگرم کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ وہ دیگر افراد کو بھی ان فیصلوں میں شامل کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیروکاروں کی اجازت دیتے ہیں کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے خیالات کا تبادلہ اظہار کریں۔ فیصلہ سازی کے طریقے میں زیادہ شراکتی معاون کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جمہوری رہنما ہوتے ہیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں اور جو عوام کے سچے خیرخواہ ہوتے ہیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مخلص ہوتے ہیں۔
پسند اور سرگرمی کی آزادی دینے والا. ایک وہ رہنما ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے. وہ کسی کی بھی اس میں مداخلت نہیں کرتا اور لوگوں کو اپنے اپنے کاموں میں اپنی تنظیموں کے فیصلے کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ تھے بچوں قیادت کے مختلف نمونے. اب آتے ہیں ہم وہ طریقے جن کی مدد سے رہنما اختلافات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، سب سے اہم عنصر اس کا یہ ہے خاموش رہنا، عزت و احترام کا اظہار کرنا. اگر کسی سے تضاد ہے تو اس کو سکون کے ساتھ دوستانہ ماحول میں اپنے ختم کرنا چاہیے. جنگ و جدل بیان بازی سے نہیں کرنا چاہیے، نہ اشتعال انگیزی سے کرنا چاہیے، جس سے معاملات بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں ہیں. اور یہ ایک اچھے رہنما کی پہچان ہے کہ وہ سارے معاملات کو انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی مخلصانہ اور سلجھے ہوئے انداز میں حل کرتا ہے اور اختلافات کو دور کرتا ہے. معقولیت کو نافذ کرنا اور محتاط بننا. زیادہ تر تضاد غلط فہمی کی وجوہات کی بنا پر ابھرتے ہیں اور ادراک سوچ کر واضح کرنے کی کوشش کریں کہ متفق ہوں کہ واقعات حقیقت میں کیسے موجود ہیں. اس سلسلے میں رہنماؤں کو شواہد حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کسی مسئلے کو سلجھانے کے دوران رہنماؤں کو محتاط ہونا چاہیے تاکہ وہ گروہوں کی مسئلے کو سمجھ سکیں اور کسی نتیجے پر پہنچ سکیں. یعنی کہ پہلے ہم اتنے زیادہ ایموشنل نہ ہوں، بلکہ پہلے سمجھیں مسئلہ کیا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھیں، پھر مسئلہ حل کریں. یہ ایک رہنما کی بہترین خوبی ہے کہ وہ بغیر کسی تضاد و غلط فہمی کے ہر چیز کا واضح سوچ سمجھ کے اور اس کے نظریے کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس کو واضح کرتا ہے. مسائل کے حل کو سلجھانے میں، مسئلے کو سلجھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یہ بھی ایک رہنما کی کیا ہے، قیادت کی بہترین خوبی ہے. تخلیقی طور پر سوچیں یا اختیار یا قوت کو استعمال کریں. ایک رہنما کو کسی مسئلے کے حل کے لیے تخلیقی طور پر سوچنا چاہیے. اس طریقے سے وہ مسئلے کا بہترین حل تلاش کر سکتے ہیں. جب مختلف طریقے کام نہیں کر رہے ہوں اور فریقین اپنے مسئلے کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس صورتحال میں ایک رہنما مسئلے کو پرامن طور پر سلجھانے کے لیے اپنے اختیار استعمال کر سکتا ہے. یہ اس کی یعنی کہ بہترین عمل ہے. ہر طرح کے تصادم سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی قتل و غارت سے بچنے کے لیے پرامن پرسکون اور کسی بھی قوت کو یا طاقت کو اختیار کیے بغیر جو ہے نا وہ پرامن طور پر سلجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ بہترین رہنما کی بہترین خوبی ہے. تو بچوں، اس میں آپ نے ایک رہنما پیروکاروں کی زندگی کے بارے میں سنا اور اس کے مختلف نمونے اور طریقوں کے بارے میں بھی سیکھا، جس کے ذریعے آپس کے درمیان مابین تضاد اور مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. اب ایشیا کی سماجی تنظیم، حقوق و ذمہ داریاں. ایشیا کی جو معاشرے کی جو تنظیم ہوتی ہے اس کی حقوق و ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے. جو تنظیم ہوتی ہے ایشیا کی، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا حقوق ہیں اس کے اور کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں. اس کے اندر یہ حقوق آزادی دنیا میں ہر ایک شخص کے ساتھ جنم سے موت تک جڑی ہوتی ہیں. ان کا کسی امتیاز کے بغیر نفاذ ہوتا ہے. آپ کہاں سے تعلق ہوتے ہیں اور آپ کس مذہب میں یقین رکھتے ہیں یا آپ کس طرح اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے منتخب کرتے ہیں. زندگی کا حق، اظہار رائے کی آزادی کا حق وغیرہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اور جہاں اظہار رائے اور زندگی پرسکون اور امن و امان کے ساتھ گزارنے کا حق نہیں ہوگا، وہ نہ تو وہ شہر ہوگا، نہ وہ ملک ہوگا، بلکہ وہ ایک جنگل ہوگا جہاں کسی کی زندگی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگی. جس طرح ایک بچہ اسکول جا کر تعلیم حاصل کرنے کے مطلوبہ لازمی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ تعلیمی حقوق سے لطف اندوز ہوتا ہے. ہر بچے کو جب وہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو یہ حقوق ملنا چاہیے کہ وہ آرام سے اپنی تعلیم حاصل کر سکے. انسانی حقوق
دنیا میں بہت ساری تنظیمیں جو انسانی حقوق کا تحفظ دیتی ہیں اور مختلف قانون، مختلف فنڈز وغیرہ دینا ان کی بہتری کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں، جس میں جو دنیا میں جو متحدہ عالمی حقوق کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں کچھ یہ ہیں جیسا کہ تنظیم برائے اقوام متحدہ، تنظیم برائے عالمی مزدور، اقوام متحدہ کے عالمی بچوں کے ہنگامی فنڈ تنظیم وغیرہ۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام افراد اپنے حقوق سے اندوز ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور عالمی معیار کے مطابق 18 برس کی عمر میں ہر ایک فرد کو اپنا ووٹ دے کر مناسب سیاسی رہنما منتخب کرنے کے عمل میں شریک ہونے کا حق حاصل ہے، اور تمام افراد کو معیاری تعلیم اور زندگی کی روزگار حاصل کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ لوگوں کی ذمہ داریاں کے نمایاں کرنے کے عوامل، لوگوں کو ذمہ داریوں کے بارے میں بتائیں کہ صرف حقوق ہی نہیں بلکہ ہمارے فرائض بھی ہیں، اور جس طرح ہم اپنے حقوق حاصل کرنے میں سنسیئر اسی طرح اپنے فرائض ادا کرنے میں بھی سنسیئر یعنی کہ مخلص ہونا چاہیے، اور نہ تو ہمیں اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کے حقوق چھیننا چاہیے، اور نہ ہی ہم اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے فرائض سے کوتاہی کریں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، دونوں ہی اس کے خلاف ہیں۔ ایک حق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جن حقوق کے حقدار ہیں وہ تمام اچھے ہوں۔ حقوق عام طور پر منفی عمل کے واقع ہونے کے روک تھام کے لیے بھی ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کوئی خرابی ہونے کے لیے لازمی ہے کہ عام طور پر وہ پہلے واقع ہوں تاکہ کوئی اپنے حق کو عمل میں لانے کے بارے میں پہلے سوچے۔ اگر ہم سے باعزت انسانی طرز کا سلوک نہیں کیا جا رہا تو ہمارے حق کو عمل میں لانا چاہیے کہ ہمیں اس کے خلاف یہ غلط ہے اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ یہی ہمارا اولین حقوق ہے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور حقوق۔ اب سماج کے بارے میں انفرادی گروہی کے اختلافی خیالات، ظاہر سی بات ہے ہر جگہ اختلاف، جہاں اتفاق ہوتا ہے وہاں اختلاف بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں کو انفرادی اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی ایک شخص سے ایک شخص کو، اور گروہوں کے بھی اختلافی خیالات ہوتے ہیں، ان کے بھی ایک دوسرے سے الگ، سب کے ایک جیسے خیالات نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ تبدیلی، کچھ نہ کچھ مختلف ہونا ہوتے ہیں۔ جیسے سیاسی جماعتوں میں دیکھیے بہت ساری سیاسی جماعتیں، اب عام طور پر اپنے دیکھیں کتنی سیاسی جماعتیں ہمارے ملک میں، اور سب کے خیالات، سب کے منشور الگ الگ ہوتے ہیں، اور سب کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور زیادہ تر جو ہوتی ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت کام کرتی ہیں، حالانکہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کی مفادات کے لیے کام کریں۔ مشترکہ مفادات رکھنے والے گروہ کو ایشیائی سماج میں بہت زیادہ اہمیت ہے، جو پورے دنیا کے لیے، پورے ملک کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ سرکاری پالیسی پر اثر انداز ہونا ایشیا میں مشترکہ مفادات رکھنے والے گروہ کے مقاصد میں سے محض ایک مقصد ہے کہ وہ پالیسی جو عوام کے خلاف ہے اور جو عوام کے حق میں نہیں ہے اور عوام کے حقوق کو ختم کر رہی ہے اور عوام پہ ایک بوجھ کی شکل میں ہے، تو اس سے نمٹنا بھی جو ہے وہ ان کا کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی گروہ، بہت سارے لوگ جو ہمارے ملک میں بھی رہتے ہیں اور دوسرے ملک میں رہتے ہیں جو ہم اکثریت کے مقابلے میں کم ہیں، جیسے ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے اور ہمارے ملک میں زیادہ تر 97% لوگ مسلمان ہیں، تو جو 3% لوگ جو ہمارے آباد ہیں غیر مذہبی اور غیر ملکی ہیں، تو ان کو بھی وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو یہاں کے رہنے والوں کو ملے ہیں، عبادت، اظہار رائے، اپنے مذہبی رسوم کی ادائیگی، ان تمام چیزوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور مختلف خیالات رکھنے کے نتائج، اسی طرح متحد علیحدہ سماج موجود ہیں جو ایشیائی براعظم میں نمودار ہوئے، وہ نمایاں طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ علاوہ سے ان لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ واضح ثقافتی اختلافات زبان، لباس اور روایت وغیرہ میں موجود ہیں، لیکن ہر ایک کا لباس ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کی زبان ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر ایک کے رسم و رواج ایک جیسے نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہر گروہ کو اور سماج میں رہنے والے تمام لوگوں کو، ان پہ کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو قانون اور انصاف کے دائرے میں رہ کر کیے جائیں۔ اگر افراد اور گروہ کے سماج کی جانب اجتماعی مقاصد کے بجائے انفرادی مقاصد ہوں گے تو سماج تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لوگ صرف اپنے لیے کام کریں گے تو تباہ و برباد ہوگا، اگر مل جل کے کام کریں گے تو ہمارے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوں گے اور ہمارا معاشرہ خوشحال ہوگا۔
اور جو مسائل، جو بہت سارے مسائل جو کام جو پیدا ہوتے ہیں ان چیزوں سے، عدم رواداری، یہ دیکھیں ایک دوسرے کو ماننے میں لگے ہوئے ہیں، رشوت دے کے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے رشوت دے کے اپنے غلط کاموں میں، اپنے غلط سے بڑے کام اپنے نکلواتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ ان چیزوں سے بہت دور ہوتا ہے جو اس کو بھی چاہیے ہوتی ہیں۔ بچوں سے مزدوری کروانا جو بہت برا عمل ہے، اور اس کے علاوہ یہ سب غیر متوازن جو ماحول ہوتا ہے وہ ہماری معیشت کو، ہمارے ملک کو، ہماری کیا دنیا کی کسی بھی معیشت کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ تو بچوں یہ تھی آپ کا آج کا چیپٹر، ایشیا کی تنظیم، جو آپ نے پڑھا کہ یہ تنظیم جو ہے کس طرح ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے رواں دواں ہے، اور کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی سماج کے لیے کسی بھی تنظیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق و فرائض نہیں مل سکتے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔